الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے کہ اگر ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، ہر لمحہ ہر وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے شرابور ہوتا ہے۔ کوئی لمحہ انسان کا ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت اس کو نامیسر ہوتی ہے، اور ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں پر شکر بجا لائے۔ دنیا میں ہمیں کوئی انسان کچھ دے دیتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ احسان کا معاملہ کر دیتا ہے، کچھ بھلائی کا معاملہ کر دیتا ہے، تو ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ بھائی آپ نے میرا یہ کام نکال دیا، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اس طریقے کے جملے ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ شکریہ کے جملے، دعائیہ جملے اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے والے شخص نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میرا ایک کام نکال دیا، ہم اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات ہم پر کیے ہیں کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں بھی گزار دے، ساری زندگی اگر سجدہ شکر بھی بجا لائے، تب بھی ان احسانات کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ابھی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ان نعمتوں پر ہم غور کریں گے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کے گم ہو جانے کا ہم ذرا دیر کے لیے تصور کر لیں کہ یہ نعمت تھوڑی دیر کے لیے ہم سے جدا ہو جائے، ہم سے ہٹا لی جائے، اس نعمت کو ہم سے چھین لیا جائے، تو ہم اپنے آپ کو کمزور اور معذور محسوس کریں گے۔ ہم اپنے جسم پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ عطا کیے، پیر عطا کیے، آنکھ، کان، یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ آنکھ والی نعمت ہی لے لیجئے کہ اگر آنکھ والی نعمت تھوڑی دیر کے لیے چھین لی جائے یا نہ چھینی جائے، آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ چلو تمہیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ یہ آنکھ کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیکھنے کے لیے دی ہے، یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے صحیح معنی میں معلوم ہو سکتی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کر دیا۔ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ ہم اس سے جو چاہے پکڑ سکتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کو بجا لاتے ہیں۔ یہ پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، ہم اپنی منزل تک چل کر جا سکتے ہیں، اپنے ضروریات کے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے
کہ ان نعمتوں کو ہم صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو دے کر ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ تمہیں آنکھ دے دی گئی ہے، اب تم اس آنکھ سے جو چاہے دیکھو، جائز بھی دیکھ رہے ہیں، ناجائز بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ایک حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے۔ اب بندوں سے کہہ دیا ہے کہ یہ آنکھ جو میں نے تمہیں دی ہے اس سے کن چیزوں کو دیکھنا ہے، کن چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے اس کو دیکھنا، اور جن چیزوں سے دیکھنے سے منع کر دیا گیا ہے اس سے رک جانا، یہ آنکھ کی نعمت پر شکر بجا لانا۔ آنکھ کی نعمت پر شکر بجا لانا یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے اس کو دیکھے، یا جس کو دیکھنے کو جائز قرار دیا اس کو دیکھے، اور جس سے روک دیا اس سے رک جائے، یہ ہے شکر بجا لانا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ان نعمتوں کی کس طریقے سے ناقدری کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے۔ کہ ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ بے حیائی کی چیزیں اس سے دیکھی جا رہی ہے، فحاشت کی چیزیں اس سے دیکھی جا رہی ہے۔ ایمان والوں کو حکم ہوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے مومنین سے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے۔ تو یہ نگاہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے مومن مرد، اب مومن عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے۔ نگاہ کو نیچی رکھنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ تمہاری نگاہ بے حیائی کی جگہ پر نہ پڑ جائے، فحاشت کی جگہ پر نہ پڑ جائے، عریانیت کی جگہ پر نہ پڑ جائے، تمہاری نگاہ کا وہ استعمال نہ ہو جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ کو نیچی رکھنے کا حکم بے حیائی اور فحاشیت اور عریانیت سے بچنے کے لیے دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے، دیکھیں ان چیزوں کے غلط استعمال کی وجہ سے کوئی بھی ایجادات فی نفسی ہی غلط نہیں ہوتی۔ ہمارا استعمال جب غلط ہوتا ہے تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ موبائل ایک ضرورت کی چیز تھی، اس سے ہم اچھے کام اور کم وقت میں کاموں کو انجام دے سکتے تھے، ایک ضرورت کی چیز ہے۔ لیکن جب اس کا استعمال غلط ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا، اللہ کے حدود کو پامال کر کے جب اس کا استعمال ہوا تو پھر اس کو استعمال کرتے کرتے انسان بے حیا بنا، فحاشیت اور عریانیت کے دلدل میں پھنسا۔ آج دیکھ لیے نوجوان نسل پہلے کے دور میں موبائل آنے کے پہلے جس انداز سے تباہ و برباد نہیں ہو رہی تھی اس سے زیادہ آج کی تاریخ میں موبائل اور انٹرنیٹ آنے کے بعد ہماری نوجوان نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ جن 12 سال 10 سال کے بچوں کو لفظ فحاشیت نہیں سمجھتا تھا، عریانیت نہیں سمجھتی تھی، عریانیت کسے کہتے ہیں، فحاشیت کسے کہتے ہیں، برہنہ ہونا کسے کہتے ہیں، ننگی فلمیں کسے کہتے ہیں، ان بچوں کو یہ معلوم نہیں تھا۔ لیکن آج انٹرنیٹ نے، موبائل نے 12 سال کے بچوں کو یہ چیز سکھلا دی ہے۔ اب ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی نہیں دے سکتے کہ موبائل نے بچوں کو خراب کر دیا، موبائل نے بچوں کو خراب کر دیا، انٹرنیٹ نے بچوں کو خراب کر دیا۔ یہ چیز کہہ کر، یہ چیز بول کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بری نہیں ہو سکتے۔ اس معاملے سے بری ہونا ہے، اس معاملے سے جو نکلنا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچ رہے ہیں تو ہم کو اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہوگا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ ہر اس کام سے اولاد کو بچانا ضروری ہے جو کام اس کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہر اس کام سے بچے کو بچانا ضروری ہے جو کام اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی دعوت دینے والا ہے۔ ہر اس کام سے بچے کو بچانا ضروری ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اصلاح کا پیغام، اصلاح کی ابتدا، اصلاح کی شروعات یہ اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے ہونی چاہیے۔ آج بچے نے ضد کر لیا کہ مجھے موبائل ہونا، مجھے نیٹ ڈلا کر دو۔ ہم بچوں کے ان خواہشات کو معصوم خواہش سمجھ کر پوری تو کر دیتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے کے پاس یہ جو موبائل ہے اس کا استعمال کس طریقے سے ہو رہا ہے، میرا بچہ موبائل پر کیا کر رہا ہے، میرا بچہ موبائل کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ خدا را غور کریے اور اپنی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچا لیجئے، تباہ برباد ہونے سے بچا لیجئے، نہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ موبائل اور یہ گندگی اور فحاشیت اور عریانیت کے دلدل میں پھنس کر اولاد اتنی دور نکل جائیں گی، بے حیائی کے اندر اتنی دور نکل جائیں گی، فحاشیت اور عریانیت کے اندر اتنی دور نکل جائیں گی کہ اگر تم اپنی ساری کوشش، سارا زور لگا دو گے اولاد کو بدلنے کے لیے، اصلاح کی طرف لانے کے لیے، فحاشیت سے بچانے کے لیے، تب بھی بچا نہیں سکو گے۔ آج موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا یہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اگر ہم اس کو بند کرانا چاہیں، اگر ساری دنیا کے لوگ بھی اگر اس بات کی کوشش کر لے کہ اس کو بند کرا دیا جائے، سوشل میڈیا کا خاتمہ کر دیا جائے، یوٹیوب کا خاتمہ کر دیا جائے، انٹرنیٹ کا خاتمہ کر دیا جائے، تو یہ چیز ممکن نہیں ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری نسلیں انٹرنیٹ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر گھسی ہوئی ہے ان کا رخ موڑ دیں۔ ہم یہ کر سکتے، اصل تو ہونا یہی چاہیے، اصل ہونا یہی چاہیے کہ جس چیز کی وجہ سے فحاشیت اور عریانیت پھیل رہی ہے، وہ نوجوان، وہ معصوم بچے جو عریانیت نہیں سمجھتے تھے، برہنہ ننگی فلمیں نہیں سمجھتے تھے، آج وہ اپنی رات، ساری رات ننگی فلمیں دیکھنے کے اندر گزار رہے ہیں، تو ان کا رخ ہم موڑ سکتے ہیں۔ وہ ہونا یہ چاہیے کہ ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں رہا۔ اتنی کثیر تعداد میں اتنے سارے لوگ اس چیز کے اندر ملوث ہو چکے، ہم اس کو ختم کر نہیں سکتے، لیکن اس کا رخ موڑ سکتے، اور اس کے رخ موڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی نگرانی کرو۔ جاسوسی کو، کسی کے ٹو میں لگنے کو اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے، لیکن اصلاح کی نیت سے، تربیت کی نیت سے ایک باپ اپنے بیٹے کی نگرانی کر سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کی نگرانی کر سکتا ہے۔ تو بچوں کی نگرانی کیجئے کہ بچہ کس طریقے سے موبائل کو چلا رہا ہے، موبائل کا کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اپنے بچے کو موبائل لا کر دے دیا لیکن اس کی راتیں ننگی فلموں میں دیکھ کر گزر رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر جو ایک تباہی کا اڈا بن چکا ہے، بربادی کا اڈا بن چکا ہے، سکون غائب ہو چکا ہے، راحت اور آرام والی زندگی ہم سے بہت کوسوں دور جا چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، کیا دیندار، کیا بے دین، کیا عالم، کیا جاہل، ہر گھر، ہر فرد بے حیائی کے اس کام کے اندر مبتلا ہے۔ پہلے جب موبائل اور انٹرنیٹ نہیں آیا تھا، موبائل اور انٹرنیٹ جب نہیں آیا تھا، جس دیندار کے گھر میں ٹی وی ہوتی تھی، اگر کسی دیندار شخص کے گھر میں ٹی وی آ جائے یا کسی مولوی صاحب کے گھر میں ٹی وی آ جائے تو اسے بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ تھوڑے پہلے 20 سال پہلے کے دور پر جائیے، آپ سوچئے کہ 20 سال پہلے کیا ماحول تھا
کہ اگر کسی شخص نے، کسی دیندار شخص نے، کسی دعوت کے کام کرنے والے ساتھی نے گھر میں ٹی وی رکھ لیا، یا کسی ذمہ دار ساتھی نے اگر ٹی وی رکھ لیا تو اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، بہت بری بات سمجھی جاتی تھی۔ ہم نے تو یہاں تک کہ دیکھا کہ آج سے 20 سال پہلے اگر کسی امام صاحب کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا تو اس کو امامت سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں خود یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اس وقت لوگوں کے اندر ایک ایمانی حرارت تھی، وہ ایمانی حرارت اب کم ہو چکی ہے، اور اس کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر گھر کے اندر موبائل کو عام کر دیا اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ حالانکہ موبائل کے اور انٹرنیٹ کے بہت سے فائدے بھی ہیں، بہت سے بڑے بڑے کام اس سے انجام پا رہے ہیں، لیکن اس کا جب غلط استعمال کیا جانے لگا تو اس سے بے حیائیاں زیادہ پھیلنے لگی۔ اب یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ پہلے گھر میں ٹی وی رکھنے کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اب موبائل کے اندر فلمیں بھی آ رہی ہے، موبائل میں گانے بھی آ رہے ہیں، موبائل میں جو ہے بے حیائی کی چیزیں بھی آ رہی ہے، لیکن اب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 20 سال میں ایسا کیا ہو گیا؟ یہ 15-20 سال کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ جن چیزوں کو ہم 15-20 سال پہلے بہت بری سمجھتے تھے، بہت غلط سمجھتے تھے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن آج ہماری نوجوان نسلیں، ہمارے بڑے اپنے بچوں کو موبائل لا کر تو دے رہے لیکن ان کی نگرانی نہیں کر رہے، ان کی جو تربیت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسلیں موبائل کے اندر رہ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل کو ہٹا دو، موبائل کو چھڑا دو، اس کا رخ کو موڑیے، ایسی کوشش کر کے کوئی فائدہ نہیں جس کا کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، جو معاملہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس بارے میں اگر کوشش کی جائے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ اگر ایسی کوئی تنظیم بنا لیں، ایسی کوئی کمیٹی بنا لیں کہ بھائی ہم کو ہمارے علاقے سے موبائل ختم کرنا ہے، دنیا سے آپ ختم ہو جاؤ گے لیکن موبائل کو ختم نہیں کر سکتے، اس کے وجود کو مٹا نہیں سکتے، تو ایسی کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں نگرانی کرنی ہے اور بچوں کے رخ کو، ان کے ذہن کو بدلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھ کا استعمال صحیح ہو۔ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ طے کر لیا جائے کہ ہم کانوں کا استعمال صحیح کریں گے، اپنے رب کو رضا کے مطابق کریں گے، رب جس سے ناراض ہوتا ہے وہ باتیں نہیں سنیں گے، رب جس سے راضی ہوتا ہے وہ باتیں سنیں گے، بے حیائی کی باتیں نہیں سنیں گے، کسی کی غیبت نہیں سنیں گے۔ یہ ہے کان کا صحیح استعمال۔ یہ جو پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے، اس نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ میرے یہ قدم اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا کیے، اور اس کی قدر کرنی ہے۔ جب اس کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو حسنات میں مبدل فرمائیں گے۔ جب انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو حسنات سے مبدل فرما دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں یذہبن السیئات، برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو ہم یہ جو کوشش کرتے ہیں، ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ معاشرے میں سدھار ہونا چاہیے، معاشرے میں سدھار ہونا چاہیے، معاشرے میں سدھار اس وقت ہوگا جب کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر کرنے لگ جائے کہ مجھے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی نوجوان نسلوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو بدلنا ہے، ان کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو انسان کو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا کی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ دیکھیں کہ ایمان کی نعمت کیسی قیمتی نعمت ہے۔ ایک شخص ہے، ایمان والا ہے،
لیکن نہ وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، نہ بہت زیادہ بھلائی کے کام کرتا ہے، نہ بہت زیادہ سوشل ورک کرتا ہے، نہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے کام آتا ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کا اس نے اقرار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس نے تسلیم کیا ہے، تو وہ اس شخص سے بھی افضل ہے جس نے ساری زندگی بغیر ایمان کے بھلائی کے اندر گزار دی ہو، ساری زندگی بھلائی کا کام کیا، خوب صدقہ کیا، خوب خیرات کیا، لیکن ایمان اس کے سینے میں نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس نے تسلیم نہیں کیا تھا، تو یہ ایمان والا شخص بہت افضل ہے اس شخص سے جس نے بغیر ایمان کے بے شمار بھلائیوں کے کام کیا۔ یہ ایمان بڑی قیمتی نعمت ہے، اور ایمان والے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اگر وہ گنہگار بھی ہو، خطا کار بھی ہو، سیاہ کار بھی ہو، گناہوں کے دلدل میں رہ کر اس نے زندگی بھی گزاری ہو، لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ ایمان والا بہت قیمتی ہے، اور یہ ایمان کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اب اس نعمت کی بھی قدر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو برکات میسر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہے وہ نعمتوں کی قدر پر نازل ہوتی ہے۔ جتنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات اتنی زیادہ متوجہ ہوں گی۔ اب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا ہی مقصد تھا؟ کیا صرف یہی مقصد تھا کہ ہر شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کے علاوہ اسے زندگی میں کچھ نہیں کرنا ہے؟ اگر محض صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہی کافی ہوتا اور یہی پڑھانا مقصد تھا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی مقصد تھا، یا لا الہ الا اللہ پڑھانا ہی مقصد تھا، اس کے آگے کا ہمارے اوپر کوئی کام نہیں تھا، ہمارے ذمے کوئی کام نہیں تھا۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتنی تکالیف کیوں اٹھائی؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون فرما رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اس کے آگے ہمیں کام کرنا ہے، اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو، آبا و اجداد کے لائے ہوئے دین کو، جس دین پر ہمارے آبا و اجداد چلے، انہوں نے پوری ساری زندگی جس دین پر، جس شرک پر، جس کفر پر گزار دی، اس کفر کو چھوڑنا ہوگا، اس شرک کو چھوڑنا ہوگا، ان رسموں کو چھوڑنا ہوگا، صرف اور صرف اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہوگی، یہ اس کا مقصد تھا۔ ورنہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا ہوتا تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا، ابو جہل بھی کافر نہیں ہوتا، ابو لہب بھی کافر نہیں ہوتا۔ یہ کافر اور مشرک اس لیے رہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤں گے، اس کا مقصد صرف کہنا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کام ہے، اور کام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے کے بعد آدمی کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں گزارے گا، زندگی کا کوئی لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں گزارے گا، اپنی ساری زندگی کو کتاب و سنت پر اسے وقف کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اس حکم کو ماننا ہوگا جو اس کے دل کو چاہے،
جو اس کے دل کو نہ چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ہوگا، چاہے اس کا دل اس کو گوارا کرے یا نہ کرے، یہ مقصد تھا۔ تب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا ہے، اس کا تقاضا یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو اپنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنائے، اپنی ساری زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ہمارا رخ اللہ کے احکام کی طرف کیسے مڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف، آپ کے فرمان کی طرف کیسے جائے گا؟ اس کی کوئی مشین نہیں ہے کہ انسان کے رخ کو اللہ کے احکام کی طرف موڑ دیا جائے، ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ انسان کے رخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف موڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے کہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی سکھلا دیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اب پھر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے وہ بھی بتلا دیا، اب پھر وہ کام پر کیسے چلنا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتلا دیا۔ ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے، جو اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی ٹیچر ہو تو ہم اس ٹیچر کو سبجیکٹ کا ماہر اس وقت سمجھتے ہیں جب وہ ہر چیز کو ہم کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ پھر طالب علم اسٹوڈنٹس وغیرہ باہر نکل کر باتیں بھی کرتے کہ فلاں ٹیچر صاحب بڑے اچھا سمجھاتے، فلاں استاد بڑا اچھا سمجھاتے، انہوں نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ کہ دین کو، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریقے سے واضح طور پر بیان کر دیا۔ کامیابی کے لیے حکم دے دیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ پھر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکام پر چلنا ہے، اپنی زندگی کے رخ کو موڑنا ہے، میرے نبی پر ایمان لا کر اس کے فرمان کو اپنانا ہے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ بھی بتلا دیا کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ، کامیابی لا الہ الا اللہ میں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہوگا کہ کامیاب ہوں گے؟ کتاب و سنت کو اپنانا ہوگا تو کامیاب ہوں گے۔ اب اپنی زندگی کا رخ کتاب و سنت کی طرف کیسے موڑیں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ وہ رخ جو موڑے گا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، حج کا ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور زکوٰۃ دینے والے کے درجات کو بلند کرتا ہے، ایمان والوں کے نماز پڑھنے والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ایمان والوں کے حج کرنے والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات کی بلندی کا سبب اگر کسی چیز کو قرار دیا ہے وہ علم ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد کامیابی ملیں گی اللہ کے احکام پر چلنے سے، اور اللہ کے احکام کی طرف ہمارا رخ مڑے گا علم کے ذریعے سے۔ ظاہری بات ہے ایک انسان کو اگر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے نماز کیسی پڑھنی ہے یا نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے اس کا معلوم ہونا یہ ایک علم ہے۔ اب ایک شخص ایمان تو لا لیا لیکن اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو اس فرض کو کیسے ادا کرے گا؟ پھر چلو اس نے یہ معلوم تو کر لیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جاتی ہے جب تک کہ اسے وہ معلوم نہیں ہوگا تو اپنے رب کو جس طریقے سے راضی کرنا چاہیے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ویسا راضی نہیں کر سکتا۔ تو ایمان کے بعد سب سے عظیم نعمت وہ علم کی نعمت ہے۔ یاد رکھیے کہ کئی بار بھی قرآن و حدیث کے اندر علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے یا حصول علم کی ترغیب دی گئی ہے تو اس سے مراد دنیاوی علم قطعاً نہیں ہوتا، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ علم سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے۔ یہ دنیاوی جو فنون ہم حاصل کرتے ہیں، اسکول کا علم، کالج کی پڑھائی، سائنس، میتھس، یہ ساری چیزیں علم نہیں ہے، یہ فنون ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ ہم نے فنون کا نام علم رکھ دیا۔ فنون علم نہیں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثۃ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ وما سوا ذلک فهو فضل، کہ علم تو کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے، اور کتاب و سنت کے ذریعے سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں وہ مسائل کو علم دین ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ سب فنون ہیں۔ تو ہم اس خیال کے اندر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی، سائنس، میتھس، پیتھولوجی، یہ ساری چیزیں اگر ہم پڑھا رہے تو ہم نے اس کا نام علم رکھ دیا، یہ علم نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ جو کہا گیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو اس سے مراد علم دین ہے۔ شیطان نے ہمیں سکھلا دیا کہ علم حاصل کرو، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، اور یہی وجہ سے علم دین سے ہمارے اندر غفلت ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں یہ سوچتے ہیں کہ علم تو کوئی بھی حاصل کرنا فرض ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے خیال میں یہ بات موجود ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم کوئی بھی حاصل کیا جائے، علم علم ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی فنون حاصل کرنے کو علم سمجھنا یہ کم علمی کی وجہ سے، کتاب و سنت سے ناواقفیت کی وجہ سے۔ اب پھر دیکھیں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو اسکول کی، کالج کی جو تعلیم دلاتے ہیں، آج جو بھی شخص اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دلاتا ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اور کوئی بھی عالم دین ہمارے اکابرین اسکول کی تعلیم اور کالج کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آج یہ وقت کی ضرورت ہے۔ کالج کی تعلیم حاصل کرنا، دنیاوی فنون حاصل کرنا، یہ آج وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت پر اتنا نہ لگ جائے کہ علم دین پر ہم اس کو غالب سمجھنے لگے۔ لیکن ہمارے ساتھ آج وہی ہو رہا ہے۔ آج کسی سے بھی پوچھو کہ بھائی تم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہو، میرا بچہ بھی ڈی ایڈ کرے گا، میرا بچہ بھی بی ایڈ کرے گا، میرا بچہ بھی بی ایم ایس ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ ایم بی بی ایس کرے گا۔ پھر اس شخص سے یہ پوچھیے آپ کہ بھائی تم یہ کیوں پڑھا رہے ہو، تو وہ شخص یہ کہے گا کہ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل بن جائے، میں اس لیے پڑھا رہا ہوں، میں اپنے بچے کو ٹیچر اس لیے بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا مستقبل بن جائے، میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا مستقبل بن جائے، میں اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا مستقبل بن جائے، اس کا فیوچر بننا چاہیے۔ اچھا، یہ جو فیوچر بنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، یہ فیوچر کب تک کے محفوظ رہے گا؟ آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن ایک وقت اس کے اوپر بھی ایسا آنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ مستقبل ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماسٹر بنے، کچھ بھی بن جائے، دنیاوی فنون اور دنیاوی ڈگریاں جتنی چاہے لے لے، لیکن اس کا یہ مستقبل ختم ہو کر رہے گا۔ ایک وقت موت آئیں گی اور مستقبل یہ ختم ہو جائے گا جو دنیا کے اندر محدود ہے۔ تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مستقبل کی تیاری کرو۔ آپ لوگوں کو، آپ اپنے بچوں کو اس مستقبل کی تیاری کرنے میں لگا رہے ہیں جو مستقبل ختم ہونے والا ہے، جو مستقبل فنا ہونے والا ہے، اور ہمارے بڑے علماء اکرام اس مستقبل کی تیاری میں لگا رہے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی یہ بھی مستقبل کی زندگی ہے، ایک ایسے مستقبل کی ہم کو بہت فکر ہے جو ختم ہو جائے گا، جو فنا ہو جائے گا، لیکن وہ مستقبل جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ نہیں اگر بن سکا، وہ مستقبل اگر اس کا نہیں بن سکا، وہ مستقبل اگر اس کا خراب ہو گیا تو اسے کبھی سدھارنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کبھی سدھارنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ دنیا کا مستقبل اگر اس کا خراب ہو جاتا ہے، آپ کا بیٹا ڈاکٹر آپ اس کو بنانا چاہتے تھے، ڈاکٹر نہیں بن سکا تو بزنس مین بن سکتا ہے، تاجر بن سکتا ہے، کچھ نہ کچھ بن کے اپنا مستقبل کو سنوار سکتا ہے، لیکن آخرت والا مستقبل اگر آپ نے خراب کر دیا دنیاوی چکر میں رہ کر تو وہ مستقبل کبھی بنے گا نہیں، اور نہ بنانے کے لیے موقع دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل
جب جہنمی جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے تو اپنے مستقبل کو پھر سے بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ اب ہم دنیا میں جب دوبارہ جائیں گے تو کبھی نیک اعمال کے علاوہ کوئی عمل نہیں کریں گے، ہر وقت نیک عمل کریں گے، ہر وقت اچھے کام کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس عمر کے اندر کچھ نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ کے عذاب کو چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو مہلت چھین لی جائیں گی۔ تو علم دین کا حاصل کرنا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، جتنی چیزیں فرض ہے اس کو بجا لانا، اس کو بجا لانے کے لیے اس کو علم حاصل کرنا، یہ ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علماء اکرام سے جڑ کر، نوجوانوں کے مکتب کی شروعات کر کے، بچوں کے مکتب کی شروعات کر کے، ہر علاقے میں نوجوانوں کا بھی مکتب ہو، بچوں کا بھی مکتب ہو، مستورات کا بھی مکتب ہو۔ جس طریقے سے مردوں پر علم فرض ہے ویسے عورتوں پر بھی علم فرض ہے۔ اس کا نظام ہمیں قائم کرنا ہوگا۔ یہ نظام جب قائم ہوگا تب جا کے ہمارا مستقبل والا مستقبل جو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے وہ سنور سکتا ہے۔ اس کو سنوارنا ضروری ہے، اور یہ علم دین سے ہوگا۔ دو جو جماعت ہے ہمارے یہاں، دو جماعت، اس کو ہمیں مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے۔ علم دین کے حصول کے لیے بھی ان دو جماعتوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ضروری ہے، ایک اہل مدرسہ کی جماعت اور دوسرا دعوت و تبلیغ کی جماعت۔ یہ دو جماعتوں کو جب ہم مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے تو ہمارے مستقبل والا مستقبل جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس مستقبل کی کامیابی کی طرف ہمارے قدم بڑھیں گے۔ تو اس کو سنبھالو، اس کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، اور اس کام میں جتنے بھی امور ہے اس کو احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرو۔ بے شمار جماعتیں آئی، بے شمار تنظیمیں آئی، بے شمار کام کرنے والے آئے، بے شمار دین کا کام کیا لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرمائے۔ لیکن جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدرسے سے لیا ہے، تبلیغی جماعت سے لیا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام سے لیا ہے، وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک کے روئے زمین پر کسی سے نہیں لیا۔ تابعین کے دور کے بعد یہی دو جماعت ایسی گزری ہے جس کی وجہ سے اتنا عظیم انقلاب آیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تابعین تبع تابعین کے بعد جو دور امت مسلمہ پر گزرا ہے، ضلالت اور گمراہی کا دور، بے-حیائی کا دور، اب مسلمانوں کی قتل و غارت گیری کا دور، اس کے بعد روئے زمین پر بڑا انقلاب جب بھی آیا ہے، عظیم انقلاب جب بھی آیا ہے، لوگ دین کی طرف جوک در جوک اب بے شمار تعداد میں آئے ہیں، تو یہ دو جماعت کی وجہ سے آئے۔ تو یہ دو جماعت کو بہت عظیم نعمت سمجھو، اس کو اپنے لیے بہت عظیم دولت سمجھو، اور اس کے اندر لگ کر اپنی اخروی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو۔ اور ایک گزارش اور کرنی تھی کہ ہم لوگ جو 4-5 ساتھی کامٹی سے آئے ہوئے، ناگپور ضلع میں کامٹی شہر آتا ہے، اور ہمارے 2 ادارے وہاں پر چلتے ہیں۔ ایک تو مستورات کا جو مکتب چلتا ہے جو پیلی ندی کے علاقے میں، اور دوسرا جو ہے واتھوڑا چوک پارٹی کی طرف ایک مدرسہ چلتا ہے جو بچوں کا ہے، جس میں دارالاقامہ میں بھی کچھ بچے رہتے ہیں اور مقامی بچے بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ ساتھی ہیں یہاں پر، تو مدرسے کا جو تقاضا ہے، مکتب کا بھی تقاضا ہے جس میں مستورات پڑھتی ہے، وہاں کی معلمات کی جو تنخواہ کا اب تک کے کوئی نظم نہیں ہے۔ 4 سال سے مستورات پڑھا رہی ہے، معلمات پڑھا رہی ہے، لیکن ان کا تنخواہ کا کوئی نظم نہیں ہے۔ اور جہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں قیام و طعام کے ساتھ، تو وہاں پر بھی جو ہے مدرسین کی بھی ضرورت ہے۔ مدرسین کے علاوہ جو بچوں کا کھانے پینے کا جو نظم ہے اور ان کی کتاب ہے، کاپی ہے، یہ ساری مدرسے کی ایک جو معقول ضروریات ہوتی ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کی جو تعاون کی ضرورت ہے۔ جو حضرات بشاشت کے ساتھ بخوشی مدرسے کا تعاون کرنا چاہے، نماز کے بعد مدرسے کے وہ ساتھی بیٹھیں گے، آپ حضرات اگر تعاون کرنا چاہیں تو تعاون کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے کام میں پیسہ لگانے والوں کو دوگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اجر تو یہ ملتا ہے حسن سلوک کرنے کا اجر، اور دوسرا اشاعت اسلام کا اجر، یعنی دین کو پھیلانے میں مدد کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو۔ تو جو بھی ساتھی اپنی بشاشت کے ساتھ، دیکھیے اخلاص کا اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی اس کروڑ روپے سے بھی بہتر ہے جو دکھلاوے کے لیے دیا جائے۔ یہ مدرسے جو دینی کام جو بڑے بڑے انجام پاتے ہیں، یہ ان کروڑوں روپیے سے نہیں پاتے
جو دکھاوے کے لیے دیے جاتے، بلکہ اس 1 روپیے سے جو انجام پاتے ہیں کام جو اخلاص کے ساتھ دیے جاتے۔ تو آپ حضرات میں سے جو بھی تعاون کرنا چاہے تعاون کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔